بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی المضارع ان یکون حرف المضارعات مضموما، اور فعل مضارع میں مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان یکون حرف المضارعات مضموما، حرف مضارع کا مضموم ہونا ہے، یعنی اس کو ضمہ دیا جانا ہے، وما قبل آخری مفتوحا، اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کو فتح دیا جانا ہے۔ نحو یضربو، دیکھو یضربو سے یضربو آ گیا، یا کو ضمہ دیا، ما قبل آخر کو فتح دیا تو یضربو بن گیا۔ اسی طرح یستخرجو سے یستخرجو، یا کو ضمہ دیا، ما قبل آخر جو کہ را ہے دونوں میں اس کو فتح دیا تو یستخرجو بن گیا۔ الا فی باب المفاعلۃ والافعال والتفعیل والفعللۃ، مگر باب مفاعلہ میں اور باب افعال میں اور باب تفعیل ثلاثی مزید انفی کے پہلے تین باب میں کے مضارع مجہول میں، والفعللۃ اور باب فعللہ کے مضارع مجہول، وملحقات الثمانیۃ اور باب فعللہ کے 8 یا 7 جو ملحقات ہے ان میں یہ علامت یعنی حرف مضارع کو ضمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ پہلے سے مضموم ہے۔ ان میں صرف ایک کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فإن العلامۃ فیہا، ان ابواب میں مضارع مجہول کی علامت فتح ما قبل الآخری، آخری حرف سے پہلے والے حرف کو فتح دینا، یہ اس کی علامت ہے، اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ نحو یحاسب و یدحرج، جیسا کہ یحاسب سے یحاسب مجہول آئے گا اور یدحرج سے یدحرج مجہول آئے گا۔ وفی الاجوفی ماضیتی، اور اجوف ماضی میں ماضی مجہول بناتے وقت اس میں 3 وجہ جائز ہے، 3 وجوہات اس میں جائز ہے۔ تو کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتے ہیں، قیلا و بیعا، اصل میں قیلا اصل میں قولا تھا، بیعا اصل میں بیعا، تو قیلا قولا تھا، قاف کی حرکت دور کرنے کے بعد واو کا کسرہ ما قبل کو نہ کر کے دیا تو قولا بن گیا، واو ساکن اور اس کا ما قبل مکسور، لہذا واو کو یا میں بدل کر دیا تو قیلا بن گیا۔ اسی طرح بیعا اصل میں بیعا تھا، با کی حرکت دور کرنے کے بعد یعنی اس کو سلب کرنے کے بعد یا کا کسرہ با کو دے دیا تو بیعا ہوا۔ اور یہ لغت دونوں آنے والی لغات سے افصح ہے، یعنی یہ بہترین لغت ہے قیلا اور بیعا پڑھنا۔ وبالاشمامی، اور اشمام کے ساتھ پڑھنا، اشمام کہتے ہیں یعنی فا کے کسرے کو ضمے کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اور پھر یائے ساکنہ کو جو اس کے بعد ہے واو کی طرف تھوڑا سا مائل کر کے پڑھنا، اس کو اشمام کہتے ہیں۔ کیوں پڑھنا؟ تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ فا کلمہ اصل میں مضموم ہے، اس کا پتہ چل جائے۔ تو آپ نے پڑھنا ہے کیا؟ قیولا اور بیوعا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور تیسرا جو نظریہ ہے اس میں یہ ہے کہ اسکان واو کے ساتھ بغیر نقل حرکت، پھر یا کو اس کے ساکن اور ما قبل اس کے مضموم ہونے کی وجہ سے واو سے بدل لینا، جیسے کیا ہے؟ قولا اور بوعا۔ اچھا، وکذالک، اسی طرح 3 وجہ جائز ہے، کہاں؟ باب و اختیرہ کے باب میں، و انقیدہ اور انقیدہ کے باب میں، چونکہ تیرہ قیلہ کے وزن پہ ہے اور کیا ہے؟ قیدہ یہ بیعا کے وزن پہ ہے، لہٰذا ان کے وزن پہ ہونے کی وجہ سے ان 2 ابواب میں جائز ہے۔
دون استخیرہ و اقیمہ، ان میں کیا ہے جائز نہیں ہے، کیوں؟ لفقد فعلہ فیہما، فعلہ کے وزن فاقد ہونے کی وجہ سے۔ اچھا ٹھیک ہے، وفی مضارعہ، اور اجوف کے مضارع میں، اجوف کے مضارع میں کیا؟ اب اجوف کے مضارع میں تو فرماتے ہیں اجوف کے مضارع میں تقلب العین الفا، عین الفعل کو قلب کیا جاتا ہے الف میں، نحو یقال و یباع، یقال اصل میں یقول تھا، یقول، واو ساکن ما قبل حرف صحیح، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کے فتح کو نقل کر کے قاف کو دے دیا حرف صحیح کو، پھر واو موضع حرکت ما قبل مفتوح قلب بالف کیا تو یقالو بن گیا۔ اسی طرح یباعو بھی اصل میں یبیعو تھا، یا حرف علت متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یا کے فتح کو لے جا کے با کو دے دیا، اور پھر یا کو یا موضع حرکت ما قبل مفتوح الف میں تبدیل کر دیا تو بن گیا یباعو۔ کما عرفت، جیسا کہ آپ نے جان لیا ہے، کیا؟ فی التصریفی، کتاب صرف میر میں، مستقصن یعنی نہایت آپ نے کمال کی معرفت حاصل کی ہے۔ یہ مستقصن اسم مفعول کا صیغہ ہے، تو کیا ہے یہ حال ہو جائے گا عرفتہ سے، ٹھیک ہے؟ نہایت یعنی آپ نے معرفت حاصل کی ہے، کامل آپ نے معرفت حاصل کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔